بنام خدا مہربان و شفیق۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، جبکہ وہ غفلت میں پڑے کنارہ کشی کر رہے ہیں۔ ان کے رب کی جانب سے جو بھی تازہ نصیحت آتی اسے کھیل کود کے دوران ہنسی مذاق میں سنتے ہیں۔ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ظالموں نے رازدارانہ طور سے سرگوشیاں کی کہ یہ رسول تو تم جیسا ہی ایک بشر ہے، کیا تم جان بوجھ کے جادو کے چکر میں آ رہے ہو؟ رسول نے کہا، میرا رب آسمان و زمین میں ہر بات کو جانتا ہے اور وہ سمیع و علیم ہے، یعنی سننے اور جاننے والا ہے۔ بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خواب پریشاں ہے، اس کی من گڑت باتیں ہیں، بلکہ وہ تو شاعر ہے۔ اسے چاہیے کہ سابقہ رسولوں کی طرح کوئی معجزہ پیش کرے۔ ان سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائیں، اب کیا یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اور اے محمد، ہم نے آپ سے پہلے انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے۔ تم صاحبان ذکر سے دریافت کر لو اگر تم اس بات سے بے خبر ہو۔ اور ہم نے اپنے انبیاء کے لیے ایسے جسم نہیں بنائے جو کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچ کر دکھایا، یا پھر ہم نے انہیں اور جنہیں چاہا نجات دی، اور حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب کو نازل کیا جس میں تمہارا ہی تذکرہ ہے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے بتیری بستیاں تہس نہس کر دیں جو ظالم تھیں، اور ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کر دیا۔ پس جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا تو اسے دیکھ کر وہاں سے تیز تیز بھاگنے لگے، اور ہم نے کہا، اب بھاگو نہیں اور اپنے عیش و عشرت کے سامانوں اور اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ تاکہ تم سے سوال کیا جائے۔ وہ کہیں گے، ہائے افسوس، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ تو وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں بنا دیا کٹی ہوئی فصلوں اور بھجی ہوئی راکھ کی طرح، اور ہم نے آسمان و زمین اور اس کے مابین چیزوں کو لہو و لعب کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اگر ہم تفریح کا سامان بنانا چاہتے تو ہم خود اپنی طرف سے ایسا کر لیتے، اگر ہم ایسا کرنا چاہتے، مگر ہم تو باطل پر حق کی ضرب لگاتے ہیں جو اس کا سر توڑ دیتی ہے، پھر باطل بالکل ملیا میٹ ہو جاتا ہے، اور تم پر افسوس ہے کہ ایسی ایسی ناحق باتیں بناتے ہو۔ اور اسی کے لیے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں، وہ خود کو بڑا سمجھ کر اس کی عبادت سے سرتابی نہیں کرتے اور نہ ہی وہ اکتاتے ہیں۔ وہ رات دن تسبیح میں مصروف ہیں اور اس میں کوتاہی نہیں کرتے۔ کیا انہوں نے زمین میں ایسے معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کر کے اٹھا سکتے ہیں؟ اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا ہوتے تو دونوں کا نظام فاسد ہو جاتا۔ چنانچہ اللہ عرش کا رب ان باتوں سے پاک ہے جسے یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا، جبکہ ان لوگوں سے باز پرس ہوگی۔ کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بنا لیے ہیں؟ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ تم اپنی دلیل پیش کرو۔ یہ میرے ساتھ والوں کا ذکر اور یہ میرے پیش روؤں کا ذکر موجود ہے۔ لوگوں کی اکثریت حق سے بے خبر ہے، اسی لیے وہ منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی جو رسول بھیجا اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم صرف میری عبادت کرو۔ اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنا ڈالی، وہ تو پاک و منزہ ہے، یہ فرشتے اللہ کے مکرم بندے ہیں، وہ گفتگو میں اس سے سبقت نہیں کرتے بلکہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور پیچھے ہے، اور وہ صرف اسی کی سفارش کریں گے، اللہ جن سے راضی ہو، اور وہ اس کے خوف سے لرزہ برندام ہیں۔ اور ان میں سے جو یہ کہے کہ بے شک میں بھی اللہ کے سوا معبود ہوں، تو ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے، اور ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ کیا کافروں نے غور نہیں کیا کہ آسمان و زمین دونوں بند تھے، پھر ہم نے انہیں کھول دیا، اور ہم نے پانی سے ہر شے کو حیات بخشی؟ کیا وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے کہ وہ انہیں لے کر جھکنے نہ پائے، اور ہم نے اس میں کھلی راہیں رکھیں تاکہ وہ لوگ راہ یافتہ رہیں۔ اور ہم نے آسمانوں کو ایک محفوظ چھت بنا دیا جبکہ وہ آسمانی نشانیوں سے روگردانی کرتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے رات دن اور سورج چاند کو پیدا کیا، یہ سب کے سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے دوام نہیں رکھا، اگر آپ انتقال فرما جائیں تو کیا یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے؟
ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں اور تمہیں ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ جب یہ کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہی ہے جو تمہارے معبودوں کا تذکرہ کرتا ہے، درا حالے کہ وہ خود رحمان کے ذکر سے منکر ہیں۔ انسان کو جلد بازی کی خمیر سے بنایا گیا ہے، ان قریب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاؤں گا، لہٰذا تم مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرنا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کاش ان کافروں کو کچھ علم ہوتا، جب یہ نہ اپنے چہروں سے آگ کو دور کر سکیں گے اور نہ ہی اپنی پیٹھ سے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ یہ قیامت ان پر اچانک ٹوٹ پڑے گی اور ان کے ہوش اڑا دے گی، پھر وہ اسے ٹال نہ سکیں گے اور نہ ہی مہلت دی جائے گی۔ اور اے نبی، آپ سے پہلے بھی نبیوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے، پھر ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آپ فرما دیجئے کہ رات ہو یا دن تمہیں کون رحمان کے عذاب سے بچانے کے لیے پہرا دے سکتا ہے، بلکہ وہ لوگ تو اپنے رب کے ذکر سے روگردانی کرتے ہیں۔ کیا وہ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ نہ تو خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں ہماری تائید حاصل ہے، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو ایک مدت تک فائدہ اٹھانے دیا، حتیٰ کہ عرصہ دراز بیت گیا۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں؟ کیا پھر بھی وہی غالب آئیں گے؟ فرما دیجئے کہ میں تم لوگوں کو وحی کے مطابق عذاب سے ڈراتا ہوں، اور بہرے کو جب بھی ڈرایا جاتا ہے وہ پکار کو سنتا ہی نہیں۔ البتہ اگر انہیں آپ کے رب کے عذاب کا ذرا سا جھونکا بھی چھو جائے تو وہ ضرور یہ کہیں گے، ہائے ہماری کمبختی، بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے۔ اور ہم قیامت کے دن میزان عدل قائم کریں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو اسے ہم سامنے لے آئیں گے، اور سب کا حساب کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا، ضیاء اور متقین کے لیے ذکر عطا کیا تھا، جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جنہیں حساب کی گھڑی کا خوف بھی دامنگیر ہوتا ہے۔ اور یہ قرآن ایک بابرکت ذکر ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، کیا تم اس کا انکار کرو گے؟ اور ہم اس سے پہلے ابراہیم کو فہم و فراست سے نواز چکے ہیں، اور ہم ان کے احوال سے باخبر تھے جب انہوں نے اپنے مربی باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا، یہ کیسی صورتیں ہیں جن کے تم گرویدہ ہو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ ابراہیم نے کہا کہ یقیناً تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ ان لوگوں نے کہا، کیا تم واقعی حق بات لے کر آئے ہو یا ہمارے ساتھ کھیل تماشا کر رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا، تمہارا پروردگار تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اسی نے انہیں ایجاد کیا ہے، اور میں اس دعوے پر دلیل بھی رکھتا ہوں۔ اور خدا کی قسم، تمہارے چلے جانے کے بعد میں تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ چنانچہ ابراہیم نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، سوائے ان کے بڑے بت کے کہ ہو سکتا ہے یہ لوٹ پلٹ کر اس کے پاس آئیں۔ وہ کہنے لگے، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ یقیناً وہ بڑا ظالم تھا۔ کچھ لوگوں نے بتایا، ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بولے تو اسے سب کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب لوگ اسے دیکھ لیں۔ لوگوں نے دریافت کیا، اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ ابراہیم بولے، یہ سب ان کے بڑے کا کیا درا ہے، اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو۔ یہ سن کر وہ خود اپنے بارے میں غور کرنے لگے، اور انہوں نے کہا، واقعی تم خود ظالم ہو۔ پھر انہوں نے سر جھکا کر کہا، ابراہیم، تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم نے کہا، تم اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جنہیں تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، کیا تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ انہوں نے کہا، اسے جلا ڈالو اور اپنے خداؤں کی حمایت کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ ہم نے کہا، اے آگ، تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اور انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا تو ہم نے انہی کو خسارے میں ڈال دیا، اور ہم ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے ہم نے جس میں دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسی اولاد دی، اور مزید برآں
یعقوب کو ان کی اولاد میں رکھا اور ہم نے سب کو صالح بنایا اور ہم نے انہیں امام بنا دیا جو ہمارے امر کی ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان پر نیکیاں کرنے، نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ اور لوط کو ہم نے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا اور اس بستی سے انہیں نجات دی جو بدکاریاں کرتی تھی، یقیناً وہ بہت بری اور فاسق قوم تھی۔ اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یقیناً وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ اور ان سے پہلے جب نوح نے ہمیں پکارا تھا تو ہم نے ان کی دعا قبول کی تھی اور انہیں اور ان کے اہل کو بہت بڑے کرب سے نجات دی تھی۔ اور اس قوم کے مقابلے میں ہم نے ان کی مدد کی جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا، بے شک وہ برے لوگ تھے، لہٰذا ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد اور سلیمان جب دونوں ایک کھیت کا فیصلہ کر رہے تھے جسے رات کو ایک قوم کی بکریاں چر گئی تھیں، اور ہم ان کے فیصلے کے شاہد تھے، اور ہم نے سلیمان کو اس کا فیصلہ سمجھا دیا اور ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم دیا، اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑ اور پرندے مسخر کر دیے تھے جو تسبیح کرتے تھے، اور یہ سب کچھ ہم نے کیا تھا۔ اور ہم نے انہیں تمہارے لیے زرع کی صنعت سکھائی تاکہ تمہیں ایک دوسرے کے وار سے بچائے، پھر کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ اور سلیمان کے لیے تیز و تند ہوا مسخر کر دی جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی، ہم نے جس میں برکتیں رکھی تھیں، اور ہم ہر چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور کچھ شیاطین بھی ان کے تابع بنا دیے تھے جو ان کے لیے سمندر میں غوطہ لگاتے تھے اور اس کے علاوہ بھی کئی کام انجام دیتے تھے، اور ہم ہی ان کے نگراں تھے۔ اور یاد کرو جب ایوب نے اپنے رب کو آواز دی، بے شک مجھے بیماری نے چھو لیا ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، چنانچہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کی ہر تکلیف کو دور کر دیا، اور انہیں ان کے اہل و عیال عطا کیے، اور اپنی رحمت خاصہ سے اس جیسی نعمتوں سے مزید نوازا تاکہ یہ عبادت گزاروں کے لیے ایک نصیحت ہو۔ اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کے واقعات کو یاد کرو، سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور ہم نے ان سب کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا تھا، یقیناً یہ صالحین میں سے تھے۔ اور ذوالنون مچھلی والے یونس جب غصے میں بھرے ہوئے گئے تو انہوں نے یہ حسن ظن کیا کہ ہم ان پر روزی کو تنگ نہیں کریں گے، تو انہوں نے تاریکیوں میں ہمیں پکارا کہ تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، یقیناً میں ہی زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں۔ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں غم سے نجات دی، اور ہم مومنین کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا نے جب اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب تو مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اور تو ہی بہترین وارث ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں یحییٰ عطا کر دیا، اور ان کی بیوی کو ان کے لیے اولاد کے قابل بنا دیا۔ بے شک یہ سب نیکی کے کاموں میں سبقت لے جایا کرتے تھے، اور ہمیں شوق اور خوف سے پکارتے تھے، اور وہ ہمارے سامنے خشوع کے عالم میں رہتے تھے۔ اور اس عورت کو یاد کریں جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ بے شک یہ تمہاری ملت ایک ملت واحدہ ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تم صرف میری عبادت کرو۔ اور انہوں نے آپس میں دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، سب ہماری ہی طرف پلٹ کر آنے والے ہیں۔ پس جو بھی نیک اعمال بجا لائے گا، بشرطی کہ وہ مومن ہو، تو اس کی کوشش کی ناقدری نہ ہوگی، اور ہم اسے لکھ رہے ہیں۔ جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان کے لیے دنیا میں واپسی ممکن نہیں ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے، اور وہ ہر بلندی سے تیزی کے ساتھ آتے نظر آئیں گے، اور وعدہ حق پورا ہونے کا وقت قریب آ جائے گا، تب کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم تھے ہی ظالم۔ بے شک تم اور جنہیں تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہے، اور تم کو بھی وہیں جانا ہے۔ اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو کبھی جہنم میں وارد نہ ہوتے، ان سب کو ہمیشہ اسی جہنم میں رہنا ہے، اس میں ان کے لیے چیخ و چنگھاڑ ہوگی، اور وہاں کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی۔ بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی مقرر ہو چکی ہے، وہ لوگ اس سے دور رکھے جائیں گے اور اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، اور وہ ہمیشہ اپنی من پسند چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ انہیں قیامت کا ہولناک منظر بھی غمگین نہ کر سکے گا۔ فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جس روز ہم آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے
جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ جس طرح ہم نے خلقت کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم اسے واپس لائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے جسے ہم پورا کر کے رہیں گے۔ اور بے شک ہم نے زبور میں ذکر کر کے بعد میں لکھ دیا ہے کہ میرے صالح بندے زمین کے وارث بنیں گے۔ بلا شبہ اس میں ہمارے عبادت گزار بندوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ اور اے نبی، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ فرما دیجئے کہ مجھ پر یہ وحی آئی ہے کہ یقیناً تمہارا معبود خدائے واحد ہے، تو پھر کیا تم تسلیم کرتے ہو؟ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو کہہ دیجئے کہ میں نے علی اعلان تم کو خبردار کر دیا ہے۔ مجھے یہ پتہ نہیں کہ جس عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا دور۔ بے شک اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بلند آواز میں کہی جاتی ہیں اور وہ بھی جنہیں تم چھپاتے ہو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تاخیر میں تمہارے لیے آزمائش ہے اور ایک خاص مدت تک تمہیں مزے کرانا ہے۔ رسول نے دعا کی، اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور اے لوگو، تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب فیض رساں اور مدد کا سہارا ہے۔